السلام علیکم۔ آج 17 اگست جنرل ضیاء الحق کی برسی ہے، تو آج ہم ان ذرائع کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو ان کے آخری دن، ان کی موت کے اسرار اور ان کی ایک آپ کہہ لیں سیاسی میراث پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور ایک بات جو ان ذرائع میں سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کا دور بھی اسی ضیاء دور کا ہی تسلسل ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا اہم بھی ہے کیونکہ دیکھیں جو تفصیلات یہ مواد پیش کرتا ہے اس کے مطابق اس واقعے کے اثرات آج بھی کافی گہرے ہیں۔ اچھا، یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ حال پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو چلتے ہیں 17 اگست 1988 کی طرف۔ جنرل ضیاء بہاولپور گئے تھے ٹینکوں کی مشق دیکھنے۔ جی، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ امریکی سفیر آرنلڈ ریفل اور بریگیڈیئر جنرل ہربرٹ واسم بھی ساتھ تھے۔ ذرائع میں ایک تھیری یہ بھی ہے کہ شاید ضیاء نے اپنی حفاظت کے لیے انہیں ساتھ رکھا تھا۔ ہاں، یہ قیاسہ رہی موجود ہے۔ اور یہ بھی ذکر ہے کہ وہ آخری دنوں میں کچھ پریشان سے وہمی سے رہتے تھے۔ جی جی بالکل۔ اور پھر حادثے کے جو حالات ہیں وہ خود بھی بڑے عجیب ہیں۔ C-130 طیارہ جو کافی قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے وہ گر گیا۔ کچھ عینی شاہدین کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ طیارہ گرنے سے پہلے ہوا میں ڈول رہا تھا، غیر مستحکم تھا۔ اچھا۔ اور ایک تھیری جو ثابت تو نہیں ہوئی کبھی، وہ یہ بھی تھی کہ پائلٹس کو شاید کسی کیمیکل سے بے ہوش کیا گیا، ممکنہ طور پر وہ آموں کی پیٹیوں میں۔ ہاں، وہ آموں والی بات تو بہت مشہور ہوئی تھی۔ جی بالکل، لیکن یہ سب آپ کہہ لیں تھیریز ہی ہیں، قیاس آرائیاں ہیں۔ اور تحقیقات، اس پر بھی تو سوال اٹھائے گئے ہیں ان ذرائع میں، جیسے پاکستان نے مبینہ طور پر امریکی مدد کی پیشکش قبول نہیں کی تھی۔ صحیح۔ اور بلیک باکس کا کیا ہوا؟ وہ تو بہت اہم ہوتا ہے ایسے حادثات میں۔ جی، بلیک باکس کا معاملہ بھی بڑا مشکوک رہا، یا تو ملا نہیں یا پھر سامنے نہیں لایا گیا، تو شکوک تو بڑھتے ہیں اس سے۔ اچھا، اگر ضیاء کی میراث کی بات کریں تو یہ بھی اہم ہے کہ انہوں نے اپنی موت سے کچھ پہلے جنیجو حکومت ختم کر دی تھی۔ جی بالکل۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا ارادہ اقتدار چھوڑنے کا نہیں تھا۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے، نوائے وقت اخبار جو ان کے قریب سمجھا جاتا تھا، انہوں نے ضیاء کی وفات کے اگلے دن بھی معمول کے مطابق اشتہار چھاپے، جیسے حبیب بینک وغیرہ کے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ نظام چلتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ مواد شریف خاندان کو ایک طرح سے ضیاء کی سیاسی میراث کہتا ہے۔ جی، الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے وہی طریقے اپنائے جو ضیاء دور سے منسوب کیے جاتے ہیں، اداروں کو جیسے پولیس، انتظامیہ، ان کو سیاسی بنانا، ہاں، مبینہ طور پر کرپشن اور نااہل لوگوں کو وفاداری پر آگے لانا، یہاں تک کہ سسلین مافیا کا جو لیبل سپریم کورٹ نے استعمال کیا اس کا بھی حوالہ ہے۔ بالکل۔ اسی سلسلے میں وہ پرانی کہانی بھی ان ذرائع میں ہے، لڈو پیڑوں والی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ کہ کس طرح مبینہ طور پر میاں شریف اور پھر نواز شریف افسران کو لڈو پیڑے ایسے تحائف دے کر کام کرواتے تھے یا اثر و رسوخ بناتے تھے۔ یعنی چھوٹے پیمانے پر شروعات۔ جی، اس دور کے حساب سے۔ اور پھر اس کا موازنہ آج سے کیا گیا ہے، خاص طور پر مریم نواز کے حوالے سے۔ مواد اسے ڈولچے اینڈ گبانا تک کا سفر کہتا ہے۔ ٹھیک۔ یعنی لڈو پیڑوں سے لے کر اب ہرمس جیسے مہنگے ترین بین الاقوامی برانڈز تک۔ اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ان چیزوں تک رسائی بھی عام نہیں، خاص طریقوں سے ہوتی ہے۔ جی، جو طاقت اور استحقاق کی علامت بن جاتی ہے۔ ان ذرائع میں مریم نواز کے حالیہ دورہ ٹوکیو کا بھی ذکر ہے۔ ایک تقریب سمندر میں بنے ریزورٹ میں رکھی گئی، اچھا، شاید احتجاج سے بچنے کے لیے۔ اور ایک چھوٹی سی تفصیل یہ بھی کہ انہوں نے ہوٹل کے کمرہ نمبر 804 میں ٹھہرنے سے انکار کر دیا، وجہ واضح نہیں۔ دلچسپ۔ آخر میں ایک تضاد بہت اہم ہے جو یہ مواد سامنے لاتا ہے۔ کراچی میں مدنی مسجد کو ناجائز تجاوزات کہہ کر گرا دیا گیا، جی، لیکن دوسری طرف لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قائد اعظم کی بہن کی ملکیت تھی اور غلط طریقے سے لی گئی، اسے جائز سمجھا جاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ انصاف کے پیمانے الگ الگ کیوں ہیں؟ تو جو کچھ ہم نے ان ذرائع میں دیکھا، اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ ماضی، خاص طور پر ضیاء دور اور اس کے بعد کے واقعات کا اثر آج بھی بہت گہرا ہے۔ بالکل۔ جو سیاسی کلچر، جو رویے بیان کیے گئے ہیں، وہ آج کی سیاست اور معاشرت میں نظر آتے ہیں۔ جی ہاں،
اور شاید سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہم تاریخ کو کیسے دیکھتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ واقعات کی تشریح کیسے بدلتی ہے، الزامات کیسے بدلتے ہیں، اور یہ بدلی ہوئی تشریحات ہمارے آج اور کل پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔